تفقہ فی الدین، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ دین کے اندر تفقہ حاصل کرنا. یہ تفقہ جو ہے یہ فروعی احکام جو ہیں، اصول اور فروع، عقیدے کے احکام کو اصول کہتے ہیں اور عملی احکام کو فروع کہتے ہیں. یہ ان فروعی احکام کی جزئیات کو جان لینا یہ فقہ نہیں ہے. فقہ جو ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ انسان دین کی حقیقت کو سمجھے، اس کے مقاصد کو سمجھے، اور اس دین کا جو انسان کی زندگی کے اوپر اثر ہونا چاہیے ان اثرات سے انسان واقف ہو، اور ان اثرات سے اثر پذیر بھی، متاثر بھی. وہ اثر انسان کے اندر آئے، دین کا اثر انسان کے اندر آئے. تو یہ اصل تفقہ ہوتا ہے کہ خود بھی انسان اس دین کے اثرات سے پوری طرح فیض یاب ہو، اور پھر کمال اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس اثر سے وہ خود متاثر ہوا ہے اور جس اثر نے اس کو بدل دیا ہے اور اسے بہت قیمتی بنا دیا ہے، یہ صرف اسی تک محدود نہ رہے بلکہ یہ متعدی ہو، دوسروں تک پہنچے، اس سے آگے منتقل ہو، یہ مؤثر بھی ہو، یہ آگے بھی جائے. تو یہ پھر جو ہے نا صحیح تفقہ ہوتا ہے کہ انسان خود بھی پوری طرح سیراب اور فیضیاب ہوا، اور آگے بھی پھر اس کو پھیلاتا ہے اور آگے بھی اس کو پہنچاتا ہے، اور وہ اس کا ثمر ہوتا ہے. وہ اس کا ثمر ہوتا ہے جو درخت کی طرح وہ درخت خود فیضیاب ہوتا ہے، اور پھر وہ پھل جو ہے وہ لوگوں کو دیتا ہے، سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے. مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر. یہ علم اور یہ ہدایت جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کی مثال بارش کی طرح، اور اصاب ارضا جو زمین پہ برستی ہے، فکانت منہا طائفۃ نقیۃ، وہ زمین کا ایک ایسا حصہ ہے جو بڑا ہی پاکیزہ صاف ستھرا ہے. تو فقبلت الماء، اس حصے نے پانی کو جذب کر لیا. فانبتت القلع والعشب الکثیر، تو وہاں بہار آ گئی، لہلہا اٹھی، اور بہت زیادہ اس کے اوپر اس بارش کا اثر ہوا کہ باغ و بہار کے ساتھ اس کے گھاس، اس کا سبزہ اور اس کی سیرابی، یہ فانبتت القلع والعشب الکثیر فنفع اللہ بہ الناس واصاب منها طائفۃ اخرى. دوسرا ایک طبقہ تھا زمین کا جس میں کانت منہا اجادب، وہ اگانے والی تو نہیں ہے. جدب کون سی زمین ہوتی ہے؟ جو بنجر ہو، اگانے والی نہ ہو. کانت منہا اجادب، اگانے والی تو نہیں ہے، لیکن امسکت الماء، اس نے پانی کو محفوظ کر لیا. پانی اس کے اندر محفوظ ہو گیا، پانی اترا، اس نے سنبھال لیا اس کو. اور فشرب الناس منها وسقوا وزرعوا، یہاں سے لوگ لے کے جا رہے ہیں. اس نے اس کو محفوظ کیا، اور جزاک اللہ خیر، اچھا کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں یہ حدیث لے کے آئے. عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا فکان منها نقیۃ قبلت الماء فانبتت القلع والعشب الکثیر وکانت منها اجادب. تو یہ ایسی زمین ہے جو پیداوار دینے والی تو نہیں ہے، لیکن اس نے پانی کو محفوظ کر دیا. امسکت الماء فنفع اللہ بہ الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. یہ دونوں گروہ جو ہیں
یہ دونوں زمین کے طبقے جو ہیں یا زمین کے حصے جو ہیں انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. ایک نے تو جذب کر کے اندر پھر اس سے باغ و بہار پیدا کر دیا, اور ایک نے جو پانی آیا تھا اسے محفوظ کر کے آگے منتقل کر دیا. تو ایک وہ ہے جو پڑھا آگے پڑھا دیا, آگے پہنچا دیا, یہ بھی فیض ہے. اور ایک وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو علم و اجتہاد کے اندر, فقاہت و بصیرت کے اندر, علم کی گہرائی اور وسعت کے اندر ایسی اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت کے ساتھ نوازتے ہیں اور گہرائی اور وسعت نصیب فرماتے ہیں کہ وہ اس میں سے چیزیں نکال نکال کر لوگوں کے سامنے آسان کر کے پیش کرتے رہتے ہیں. جیسا کہ مجتہدین ہے, ائمہ فقہ ہے, ائمہ حدیث ہے, یہ وہ لوگ ہیں انبتت القلع والعشب الکثیر, کہ اس پانی سے کتنا کچھ پیدا ہوتا ہے, کیسے کیسے درخت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال بیان فرمائی جو بالکل آسان ہے. القلع والعشب الکثیر. القلع یہ تو جو ہے نا خوراک ہوتی ہے جانوروں کی, اور عشب یہ اس زمین کی زندگی ہوتی ہے, جہاں ہریالی ہوتی ہے وہ زمین کی زندگی اور زمین کا حوصلہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر زمین کی ساری پیداوار آ جاتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو مجتہدین ہیں. اور دوسرا وکانت منہا اجادب, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس علم کو محفوظ کر لیا اور آگے پہنچا دیا. یہ قرآن پڑھا آگے پڑھا دیا, حدیث پڑھی آگے پڑھا دی, ترجمہ کروا دیا, بتا دیا طلباء کو یہ کچھ ہے, اور آگے پھر اللہ رب العزت جو ہے اس میں سے کئی لوگوں کو جو ہے نا وہ وسعت بھی عطا فرما دیتا ہے, گہرائی بھی عطا فرما دیتا ہے. تو یہ دونوں طبقے جو ہیں زمین کے, یہ اس بارش سے فیض یاب ہوئے. وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَىٰ, اور بارش جو ہے وہ ایک اور زمین کے حصے کے اوپر بھی جا کے برستی ہے. انما ہی قیعان لا تمسک ماء ولا تنبت کلا, یہ چٹیل میدان ہے اور ڈھلوان زمین ہے جس کے اوپر بارش برستی ہے, نہ وہاں بارش رکتی ہے, اور وہ بنجر اور پتھریلی زمین ہے کہ وہاں پیداوار بھی نہیں ہوتی. جو برسا سب ادھر ادھر چلا گیا اور وہاں قطرہ بھی باقی نہیں رہتا, اور اس کے اندر سے نکلتا بھی کچھ نہیں. فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ ونفعہ ما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم, ومثل من لم یرفع بذلک رأسا ولم یقبل ھدی اللہ الذی ارسلت بہ. اللہ اکبر. تو یہ دین کا علم جو ہے یہ انسان کے اندر اثر کرے, یا تو انسان اس کو محفوظ کر لے, یا انسان اس کو عمل کے اندر اور علم کے اندر اس طرح جذب کر لے کہ پھر اس سے بہت کچھ آگے منتقل کرے.